بسم الله الرحمن الرحيم والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا إنما توعدون لواقع صدق الله العظيم. کل الحمدللہ ہماری سورۃ الدہر مکمل ہو گئی تھی. آج سورۃ المرسلات کی ابتدا کی جا رہی ہے. سورۃ المرسلات سے درس ہو رہا ہے. سورۃ المرسلات یہ بھی مکی صورتوں میں سے ہے، یعنی ان صورتوں میں سے ہے کہ جو ہجرت مدینہ سے پہلے نازل ہوئی ہیں. قرآن پاک کی صورتوں کی دو قسمیں ہیں، مکی اور مدنی. جو صورتیں ہجرت سے پہلے نازل ہوئیں ان کو مکی کہا جاتا ہے، اور جو صورتیں ہجرت مدینہ کے بعد نازل ہوئی ہیں ان کو مدنی کہا جاتا ہے. اور مکی صورتوں کے مضمون میں عام طور سے اللہ کی وحدانیت اور توحید کو، اسی طریقے سے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی رسالت کو اور آخرت کے مضمون کو بیان کیا جاتا ہے. قرآن پاک میں سب سے زیادہ تو اللہ کی وحدانیت کا مضمون ہے، اس کو بیان کیا گیا. اس کے بعد سب سے زیادہ جس مضمون کو بیان کیا گیا ہے وہ آخرت کا مضمون ہے، یعنی اس دنیا کے بعد ایک اور دن آنے والا ہے. یہ دنیا آج ہے، اس کے بعد ایک کل آنے والا ہے. اس کل کے مضمون کو زیادہ بیان کیا گیا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ فکر آخرت دلائی گئی، اور آخرت کا عقیدہ جب آدمی کو ملحوظ ہوتا ہے، آخرت کا یقین ہوتا ہے کہ مجھے مرنا ہے، مرنے کے بعد پھر دوبارہ مجھے اٹھایا جائے گا اور رب کی عدالت میں مجھے حاضر کیا جائے گا، پھر مجھے زندگی کا حساب اور کتاب پیش کرنا ہوگا. جب یہ بات آدمی کو ملحوظ رہتی ہے، آدمی کے مد نظر رہتی ہے، تو پھر آدمی ٹھیک کام کرتا ہے. یہاں پر آخرت کا یقین جس کو پیدا ہو جاتا ہے، پھر اس کے لیے سارے کام کرنا آسان ہو جاتے ہیں. گناہ کرنا اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے اور نیکی کے کام کرنا اس کے لیے آسان ہو جاتے ہیں. چاہے کہ نیکی کے کاموں میں کانٹے بچھے ہوئے ہوں، ان کانٹوں پر چلنا بھی اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے، اور گناہ کے راستوں میں پھول بکھرے ہوئے ہوں، ان پھولوں پر چلنا بھی اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے. جب اس بات کا یقین ملحوظ ہو جاتا ہے، یقین دل کے اندر بیٹھ جاتا ہے کہ مجھے ایک دن رب کی عدالت میں حاضر ہونا ہے، اپنی زندگی کا حساب کتاب دینا ہے. یہی وہ چیز ہے کہ جو انسان کو راتوں کو سونے نہیں دیتی ہے اور جاگنے پر بیدار کر دیتی ہے، اور دن میں بھی اپنے رب سے غافل نہیں ہونے دیتی ہے. یہی آخرت کا یقین، یہی آدمی کو اللہ کی طرف متوجہ کر کے رکھتا ہے، اور اسی کی وجہ سے آدمی گناہوں سے بچ پاتا ہے. اس لیے قرآن پاک نے سب سے زیادہ اسی مضمون کو بیان کیا، انداز بدل کے. اب جتنی صورتیں ہم پڑھ کے آ رہے ہیں، تمام صورتوں میں تقریباً یہی مضمون بیان کیا گیا ہے، لیکن انداز بیان، اسلوب ہر ایک کا الگ الگ ہے. اس صورت میں بھی اللہ تعالیٰ نے اسی کو بیان کیا کہ والمرسلات عرفا، قسم ہے المرسلات یہ اسم مفعول کا صیغہ ہے، مرسلات ان کی جمع، اس کا معنی چھوڑی ہوئی چیز، اور یہ صفت ہے. اس سے پہلے اس کا موصوف محذوف ہے، اور وہ ہے ہوائیں، الریاح، والریاح المرسلات عرفا. یہ ہے قسم ہے ان ہواؤں کی جو چھوڑی جاتی ہیں، عرفاً لگاتار. قسم ہے ان ہواؤں کی جو چھوڑی جاتی ہیں، عرفاً لگاتار. مسلسل اللہ ہوا کو چلاتے ہیں. اگر ہوا ایک سیکنڈ کے لیے بھی بند ہو جائے تو دنیا کا نظام درہم برہم ہو جائے گا. ہوا چلتی رہتی ہے، اسی کی وجہ سے ہم زندہ ہیں. اللہ نے ہماری زندگی کو موقوف رکھا ہے ہوا پر. اگر ہوا بند ہو جائے بالکل تو کوئی بھی زندہ نہیں رہ سکے گا. لگاتار مسلسل ہوا چل رہی ہے، ہماری زندگی اس کے اوپر اللہ نے موقوف رکھی ہوئی ہے. والمرسلات عرفا، قسم ہے ان ہواؤں کی جو چھوڑی جاتی ہیں، عرفاً لگاتار. عرف اصل میں کہا جاتا ہے گھوڑے کی جو گردن ہوتی ہے، اس کے اوپر جو بال ہوتے ہیں، بالوں کی ایک لائن لگی ہوئی ہوتی ہے، لگاتار وہ بال ہوتے ہیں، ان کو عرف کہا جاتا ہے.
تو ہوا بھی، وہ بھی ایک لگاتار بال ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوئے جڑے ہوئے ہوتے ہیں، اسی طرح ہوا بھی لگاتار چل رہی ہے، ایک سیکنڈ کے لیے بھی بند نہیں ہوتی ہے۔ والمرسلات عرفا، اور قسم ہے ان ہواؤں کی جو چھوڑی جاتی ہیں لگاتار، فالعاصفات عصفا، پھر قسم ہے ان ہواؤں کی جو تیزی کے ساتھ چلتی ہیں، تیز چلنا، جو تیزی کے ساتھ چلتی ہیں، تیز چلنا یعنی بہت تیزی کے ساتھ آندھیاں چلتی ہیں، وہ ہوا جو لگاتار آہستہ آہستہ چل رہی ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو تیز و تند بنا دیتے ہیں، خطرناک طریقے سے وہ چلنے لگتی ہے، لوگ گھبرا جاتے ہیں، ڈر جاتے ہیں کہ اتنی تیز ہوا چل رہی ہے۔ والناشرات نشرا، اور قسم ہے ان ہواؤں کی جو بکھیرنے والی ہے، بکھیرنا، جو بکھیرتی ہے، بکھیرنا یعنی بادلوں کو اٹھاتی ہے اور پھر ان کو جمع کرتی ہے، پھر ان کو بکھیر دیتی ہے، اور پھر اس کے بعد بادل برسنا شروع ہو جاتے ہیں۔ فالفارقات فرقا، پھر قسم ہے ان ہواؤں کی جو پھاڑ دیتی ہیں، پھاڑنا مطلب پہلے بادلوں کو جوڑتی ہے، اس کے بعد پھر بارش برستی ہے، بارش برسنے کے بعد پھر ہوا چلتی ہے، اس کے بعد پھر بادل بکھر جاتے ہیں، آسمان بالکل صاف ہو جاتا ہے اور صاف دکھائی دینے لگتا ہے، بادل سارے کناروں پر چلے جاتے ہیں۔ فالملقیات ذکرا، پھر قسم ہے ان ہواؤں کی جو ذکر کو ڈالنے والی ہے، جو اللہ کی یاد کو دلوں کے اندر ڈال دیتی ہیں۔ اللہ کی یاد کو کیسے ڈالتی ہیں؟ ہوائیں چلتی ہیں، جب ہوا آہستہ چل رہی ہو، نرم چل رہی ہو، ٹھنڈی ہوا چل رہی ہو، آدمی اللہ کو یاد کرتا ہے کہ میرا پروردگار ہے، اس نے ٹھنڈی ہوا بھیجی ہے۔ خاص طور سے گرمی کے موسم میں جب ٹھنڈی ہوا چلتی ہے، آدمی اللہ کو یاد کرتا ہے، اور جب تیز اور تند ہوا چلتی ہے، آندھیاں چلتی ہیں، اس وقت آدمی گھبرا جاتا ہے، ڈرتا ہے، اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے۔ تو یہ ہوائیں آدمی کے دل کے اندر اللہ کی یاد کو، اللہ کے ذکر کو ڈال دیتی ہیں۔ عذرا او نذرا، اللہ نے قسمیں کھائی ہواؤں کی قسم کھائی، اور یہ بتایا کہ یہ ہوائیں جو چل رہی ہیں اور یہ ایک نظام اللہ کا بنایا ہوا ہے، اس طریقے سے یہ ہوا چلتی ہیں، مختلف انداز ہیں ان کے، مختلف کام ہیں ان ہواؤں کے۔ عذرا او نذرا، یہ سب کا سب کس لیے ہے؟ عذر کے لیے، او نذرا یا ڈرانے کے لیے، عذر کے لیے یا ڈرانے کے لیے۔ اللہ کا بنایا ہوا یہ نظام ہے، اس نظام کے ذریعے سے اللہ اپنی وحدانیت اور توحید کو ظاہر کرنا چاہتا ہے کہ انسانوں غور و فکر کرو کہ اس کائنات کا جو نظام چل رہا ہے، اس نظام کو چلانے والا کوئی ہے، یہ خود بخود نہیں چل رہا ہے۔ جو آدمی ان چیزوں پر غور و فکر کرے گا، کائنات کے نظام پر غور و فکر کرے گا، وہ اس بات کے کہنے پر مجبور ہو جائے گا، ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے ہمارے پروردگار آپ نے اس نظام کو بیکار نہیں بنایا ہے، اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے اور اس نظام کو کوئی چلانے والا ہے، خود بخود یہ نہیں چل رہا ہے۔ جب خود نہیں چل رہا ہے، کوئی چلانے والا ہے، اور وہ چلانے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ تو اب اللہ کی وحدانیت دلوں کے اندر بیٹھ گئی۔ اس کے ساتھ ہی اللہ نے انسانوں کی ہدایت کا انتظام کیا، انبیاء کرام علیہ السلام کو مبعوث کیا، ان کے اوپر پھر اللہ تبارک و تعالی نے اپنا ہدایت والا کلام اتارا، اور آخری کلام اللہ کا یہ قرآن پاک ہے جو اللہ نے اپنے پیارے حبیب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا ہے۔ یہ سارے کام کس لیے ہیں؟ عذرا او نذرا، عذر کے لیے یا ڈرانے کے لیے، یعنی تاکہ قیامت کے دن لوگ کوئی عذر پیش نہ کر سکیں کہ جی ہمیں پتہ ہی نہیں چلا تھا، ہم آپ کو پہچان نہیں سکے، ہمیں کسی نے بتایا نہیں، یہ کوئی عذر قیامت کے دن چلے گا نہیں۔ اسی لیے امام اعظم ابو حنیفہ علیہ الرحمہ فرماتے ہیں، اگر کوئی آدمی کہیں پہاڑوں کے بیچ میں رہتا ہے، جس کے پاس کوئی بھی نبی پیغام لے کر نہیں پہنچا، یا نائب نبی کوئی داعی اس تک اللہ کا پیغام لے کر نہیں پہنچا، اس پر بھی اللہ کی وحدانیت کو تسلیم کرنا لازم ہے۔ اس سے اللہ کی توحید کے بارے میں قیامت کے دن پوچھا جائے گا، اعمال کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا، شریعت کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا، احکامات کے بارے میں اس سے نہیں پوچھا جائے گا، کیونکہ اس تک یہ پیغام پہنچا نہیں۔ لیکن اللہ کی وحدانیت کو آدمی اپنی عقل و دانش سے سمجھ سکتا ہے، اس نظام کائنات سے سمجھ سکتا ہے، دن اور رات کی گردش سے وہ پروردگار کو پہچان سکتا ہے۔ اس لیے اس سے یہ سوال ضرور
ضرور ہوگا کہ تیرا پروردگار کون ہے، اس کائنات کے نظام کو چلانے والا کون تھا۔ تو یہ جو ہواؤں کا نظام ہے یہ اس بات کی دعوت دیتا ہے کہ اس کائنات کے نظام کو کوئی چلانے والا ہے، یہ خود بخود نظام نہیں چل رہا ہے تاکہ لوگ قیامت کے دن کوئی عذر پیش نہ کر سکے۔ او نذرن، یا ڈرانے کے لیے، ڈر سنانے کے لیے۔ ہوائیں تیز و تند بھی چلتی ہے، لوگوں کے دلوں کے اندر خوف اور ڈر پیدا ہو جاتا ہے۔ بعض مفسرین نے یہ جو یہاں اوپر موصوف ہم نے محذوف مانا ہوا کو، بعض نے اس سے مراد فرشتے لیے ہیں کہ یہ فرشتوں کی قسمیں ہیں، اور پھر فالملقیات ذکرن کا مطلب یہ ہوگا کہ قسم ہے ان فرشتوں کی کہ جو ذکر کو ڈالتے ہیں، یعنی اللہ کا پیغام لاتے ہیں اور نبیوں تک پہنچاتے ہیں۔ اور یہ پیغام کیوں پہنچایا جا رہا ہے؟ عذرن او نذرا، عذر کے لیے اور ڈرانے کے لیے، تاکہ قیامت کے دن لوگ اللہ کے یہاں کوئی عذر پیش نہ کر سکیں۔ جی ہمارے پاس کوئی ڈرانے کے لیے نہیں آیا تھا، نہیں، اللہ فرمائے کہ ہاں ڈرانے کا میں نے تمہیں انتظام کیا تھا اور ڈر کی باتیں تمہیں بتا دی گئی تھی۔ یہ قسمیں کھا کر اللہ فرماتے، اب جواب قسم آ رہا ہے، انما توعدون لواقع، انما بے شک، ما توعدون جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے، ان بے شک، ما توعدون جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے، لواقع وہ واقع ہونے والی ہے۔ جس طرح یہ ہوائیں مختلف بدلتی رہتی ہیں، کبھی تیز کبھی آہستہ چلتی ہے، کبھی بادلوں کو اکٹھا کرتی ہے، کبھی ان کو بکھیر دیتی ہے، اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا کو ایک دن ختم کر دے گا اور اس کے بعد پھر ایک نئی دنیا پیدا کرے گا، یعنی یوم آخرت کو پیدا کر دے گا، بنائے گا، اور اس میں سب کو زندہ کرے گا، اور پھر سب کو اپنی زندگی کا حساب کتاب وہاں پر دینا ہوگا۔ تو انما توعدون لواقع، بے شک جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے، لواقع وہ واقع ہونے والی ہے۔ اب وہ واقع کب ہوگی قیامت؟ ایک تو یہ ہے کہ جو بھی آدمی دنیا سے گیا، من مات فقد قامت قیامت، جو مر گیا بس اس کی قیامت قائم ہو گئی، اس کا حساب کتاب کسی نہ کسی درجے میں آگے شروع ہو گیا۔ اور ایک قیامت قائم ہوگی اس پوری دنیا پر، یعنی ساری دنیا فنا ہو جائے گی، کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، صرف ایک اللہ کی ذات باقی رہے گی، باقی سب کا سب ہلاک ہو جائے گا، سب ختم ہو جائیں گے، فنا ہو جائے گا۔ وہ کب ہوگا اس کو آگے بیان کیا جا رہا ہے۔ فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ، تو جب النجوم ستارے طُمِسَتْ بے نور کر دیے جائیں گے، جب ستارے بے نور کر دیے جائیں گے، ان کی روشنی ختم ہو جائے گی، یہ کالے ہو جائیں گے، جس طرح کالا پتھر ہوتا ہے اس طریقے سے ہو جائیں گے یہ، اور ان کی روشنی بالکل ختم ہو جائے گی، اور اس کے بعد پھر یہ جھڑنا شروع ہو جائیں گے اور پھٹنا شروع ہو جائیں گے، ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، سورج بھی، چاند بھی، اور جتنے ستارے ہیں سب کے سب۔ وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ، اور قیامت تب قائم ہوگی جب کہ آسمان کو فرجت پھاڑ دیا جائے گا، آسمان پھاڑ دیا جائے گا، پھٹ جائے گا آسمان۔ وَإِذَا الْجِبَالُ نُصِفَتْ، وَإِذَا الْجِبَالُ نُصِفَتْ، اور جب پہاڑوں کو اڑا دیا جائے گا، پہاڑ اڑا دیے جائیں گے، یہ اتنے مضبوط قسم کے پہاڑ، یہ سب کے سب اڑتے ہوں گے، کس طرح؟ جس طریقے سے رنگین روئی ہوتی ہے، دھنی ہوئی روئی، وہ فضا کے اندر اڑتی ہے ہوا میں، اس طریقے سے یہ پہاڑ اڑ رہے ہوں گے اور بالکل ریزہ ریزہ ہو جائیں گے۔ پیچھے ہم سورہ واقعہ میں پڑھ چکے ہیں حباء منثورا، کہ یہ ہو جائیں گے کیسے؟ یہ حباء منبثا، یہ ہو جائیں گے بکھرے ہوئے غبار کی طرح، اس طرح اللہ تعالیٰ ان کو بنا دے گا۔ وَإِذَا الْجِبَالُ نُصِفَتْ، اور جب پہاڑ اڑا دیے جائیں گے۔ وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِّتَتْ، اور جب رسولوں کے لیے وقت مقرر کر دیا جائے گا۔ اُقِّتَتْ اصل میں وُقِّتَتْ تھا، واو کو حمزہ سے بدل دیا گیا تو اُقِّتَتْ کر دیا۔ وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِّتَتْ، اور جب رسولوں کو کے لیے وقت مقرر کر دیا جائے گا، انبیاء کے لیے وقت مقرر کیا جائے گا، مطلب قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی انبیاء کے لیے وقت مقرر کر دیں گے کہ پہلے فلانے وقت میں نوح علیہ السلام آ جائیں اپنی قوم کے ساتھ، اب پوچھ تاش ہوگی، سوال کیا جائے گا، ہر نبی سے سوال کیا جائے گا، آپ نے میرا پیغام اپنی امت تک پہنچایا تھا یا نہیں پہنچایا تھا۔ یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم قالوا لا علم لنا انک انت علام الغیوب۔ یوم یجمع اللہ الرسل،
کہ اس دن اللہ تعالیٰ رسولوں کو جمع کرے گا اور ان سے کہے گا تم نے جب میرا پیغام امتوں تک پہنچایا تھا ماذا اجبتم، تمہیں کیا جواب ملا تھا؟ تو انبیاء اکرام جواب دیں گے کہ پروردگار آپ تو جانتے ہیں، آپ جانتے ہیں، ہمیں کیا پتا کہ انہوں نے کیا جواب دیا، آپ زیادہ جانتے ہیں۔ انک انت علام الغیوب، اس لیے کہ آپ ہی سارے غیب کی باتوں کو جاننے والے ہیں، لہذا آپ خود ان سے نمٹ لیجئے، ہمیں نہیں معلوم ہے انہوں نے کیا کیا جواب دیا تھا۔ تو نبیوں کو بلایا جائے گا، ان سے پوچھا جائے گا، پھر امتیوں سے بھی پوچھا جائے گا کہ نبی نے تم تک میرا پیغام پہنچایا تھا یا نہیں پہنچایا تھا؟ تو جس نبی کی امت انکار کرے گی کہ ہم تک پیغام نہیں پہنچایا تھا، ان سے نبی سے پھر کہا جائے گا کہ آپ نے جو پیغام پہنچایا اس پر گواہ پیش کرو، اور گواہی کے طور پر ہم پیچھے پڑ چکے ہیں کہ اس امت کو پیش کیا جائے گا۔ نبی عربی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو پیش کیا جائے گا۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اس میں اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان کیا ہے۔ تو وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِّتَتْ، نوح علیہ السلام کے لیے وقت مقرر ہو گیا، ہود علیہ السلام کے لیے وقت مقرر ہو گیا، صالح علیہ السلام کے لیے وقت مقرر ہو گیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے، ہر نبی کے لیے وقت مقرر کیا جائے گا کہ وہ آئیں اور آ کر سوال جواب ہوں گے، سوالوں کا جواب دیں۔ لِأَيِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ، کس دن کے لیے اجلت مہلت دی جا رہی ہے، لِأَيِّ يَوْمٍ، کس دن کے لیے اجلت مہلت دی جا رہی ہے، مؤخر کیا جا رہا ہے معاملے کو۔ مطلب کیا ہے؟ جب نافرمان نافرمانی کرتے ہیں تو ایمان والوں کے دل میں یہ بات آتی ہے کہ یار یہ کتنے نافرمان ہیں، اللہ کو للکار رہے ہیں، اس کے باوجود ان کے اوپر عذاب نہیں آ رہا ہے، ابھی ان کی پکڑ نہیں آ رہی ہے، ابھی امریکہ تباہ نہیں ہو رہا ہے، ابھی فلاں تباہ نہیں ہو رہا ہے، کتنے نافرمان ہو گئے، کتنے ظلم ڈھا رہے ہیں وہ، اس کے باوجود ان کے اوپر کوئی پکڑ نہیں آ رہی ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ میں فوری طور پر پکڑ نہیں کرتا ہوں، میں ان کو مہلت دیتا ہوں۔ اسی طریقے سے جو نافرمان ہوتے ہیں ان کے دلوں میں یہ بات آتی ہے کہ اگر ہم اللہ کے مبغوض ہوتے پھر ہمارے اوپر عذاب آ جاتا، ابھی تک ہمارے اوپر عذاب نہیں آ رہا ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ اللہ تمہیں مہلت دیتا ہے، سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ۔ اللہ فرماتے ہیں میں ان کو ڈھیل دیتا ہوں، ان کو مہلت دیتا ہوں، اور پھر میری جب پکڑ آتی ہے تو ان قیدی متین، میری پکڑ بڑی سخت ہوتی ہے، مضبوط ہوتی ہے۔ تو لِأَيِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ، کس دن کے لیے ان کو مؤخر کیا جا رہا ہے، ان کے معاملے کو مؤخر کیا جا رہا ہے، ان کو مہلت دی جا رہی ہے۔ لِيَوْمِ الْفَصْلِ، اب جواب خود ہی دے دیا کہ فیصلے کے دن کے لیے ان کو مہلت دی جا رہی ہے، مؤخر کیا جا رہا ہے فیصلے کے دن کے لیے۔ دنیا کے اندر عذاب آ جائے، آ بھی سکتا ہے، لیکن یہاں عذاب کا آنا کوئی ضروری نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دنیا دارالامتحان ہے۔ اگر ہر نافرمان کی یہاں پکڑ کی جاتی رہے گی تو پھر یہ دارالامتحان نہیں رہے گا۔ اس لیے دنیا کے اندر عذاب آ بھی سکتا ہے، نہیں بھی آئے گا، لیکن آخرت میں ضرور عذاب آئے گا۔ اس دن کے لیے ان کو مہلت دی جا رہی ہے اور ان کے معاملے کو مؤخر کیا جا رہا ہے۔ لیوم الفصل، فیصلے کے دن کے لیے۔ وما ادراک ما یوم الفصل، اور آپ کو کیا معلوم فیصلے کا دن کیا ہے۔ ویل یومئذ للمکذبین، ویل ہلاکت ہے، تباہی ہے، بربادی ہے، خرابی ہے، یومئذ اس دن، للمکذبین جھٹلانے والوں کے لیے، جو قیامت کو نہیں مانتے ہیں، قیامت کو جھٹلاتے ہیں۔ اللہ فرما رہے ان کے لیے اس دن خرابی ہوگی، تباہی ہوگی، ان کے لیے بربادی ہوگی۔ یہ آیت کریمہ ویل یومئذ للمکذبین اس صورت کے اندر 10 مرتبہ اس کو دہرایا گیا ہے۔ مضمون بیان کیے، ایک مضمون، بس اس کے بعد پھر اس آیت کو دہرایا گیا، پھر دوسرا مضمون، پھر آیت کو دہرایا گیا، پھر تیسرا مضمون، پھر آیت کو دہرایا گیا ہے۔ گویا اس آیت کو دہرا کر اللہ تبارک و تعالی ہمارے دلوں کے اوپر گویا چوٹ لگا رہے ہیں، ہتھوڑے مار رہے ہیں کہ ابھی بھی نہیں سدھرے ہو، ابھی بھی نہیں سنبھلے ہو، اب سدھر جاؤ، اب سنبھل جاؤ، اب وقت آ گیا ہے۔ ویل یومئذ للمکذبین، ہلاکت ہے اس دن، للمکذبین یا خرابی ہے اس دن، للمکذبین جھٹلانے والوں کے لیے۔ الم نہلک الاولین، اگر تمہیں ہماری طاقت اور قوت کا یقین نہیں ہے تو ذرا غور و فکر کرو، گزشتہ تاریخ کو اٹھا کر دیکھو
پہلی قوموں کی تاریخ کو اٹھا کر دیکھو کہ ہم نے کیسے ان کو ہلاک کیا. الم نہلک الاولین، کیا نہیں ہلاک کیا ہم نے الاولین، پہلوں کو جو پہلے گزرے ہیں. قوم نوح کو ہلاک کیا، قوم عاد کو ہلاک کیا، قوم سمود کو ہلاک کیا، اسی طریقے سے قوم لوط کو ہلاک کیا، قوم شعیب کو ہلاک کیا، فرعونیوں کو ہلاک کیا. ان سب کو ہم نے ہلاک کیا ہے. تو ان کی تاریخ اٹھا کر دیکھو ان کے کیا جرائم تھے جس کی وجہ سے یہ ہلاک ہوئے ہیں. الم نہلک الاولین، ان کا بھی یہی جرم تھا کہ یہ اللہ کی وحدانیت اور توحید کو تسلیم نہیں کرتے تھے اور بعث بعد الموت کا عقیدہ نہیں رکھتے تھے. اس کی وجہ سے اللہ نے ان کو ہلاک کر دیا. الم نہلک الاولین، کیا ہم نے پہلوں کو ہلاک نہیں کیا. ثم نتبعهم الآخرین، پھر ہم ان کے پیچھے لائے الآخرین، دوسروں کو. ایک قوم کو ہلاک کیا، دوسری کو لایا. پھر جب انہوں نے نہیں مانا ان کو ہلاک کیا، تیسری کو لایا. پھر جب وہ بھی نافرمان ہو گئے ان کے بعد پھر چوتھی کو لایا، ان کو ہلاک کیا. اس طریقے سے ہم ان کو ہلاک کرتے رہے. کذالک نفعل بالمجرمین، ایسا ہی کرتے ہیں ہم مجرموں کے ساتھ. مجرموں کو ہم اسی طریقے سے سزا دیتے ہیں. لہذا جرم سے بچو، مجرم نہ بنو بلکہ اللہ کے مطیع اور فرما بردار بن جاؤ. ویل یومئذ للمکذبین، خرابی ہے اس دن للمکذبین، جھٹلانے والوں کے لیے. الم نخلقکم من ماء مہین، اب انسانوں کو پھر ان کی پیدائش یاد دلائی جا رہی ہے کہ ابھی بھی تمہیں یقین نہیں آ رہا ہے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا. تو ذرا اپنی پیدائش پر غور و فکر کرو. الم نخلقکم، کیا ہم نے پیدا نہیں کیا تم کو من ماء مہین، ایک حقیر پانی کے قطرے سے. من ماء مہین، ایک حقیر پانی کے قطرے سے، ایک بے قدرے پانی سے ہم نے تم کو پیدا کیا ہے کہ جو کپڑے پر لگ جاتا ہے تو آدمی اس کو دھوتا ہے صاف کرنے کے لیے. جسم کے کسی حصے پر لگ جائے تو اپنے آپ کو ناپاک سمجھتا ہے اور اس حصے کو آدمی دھوتا ہے، اور جب وہ نکلتا ہے پانی کا قطرہ تو پورا جسم ناپاک ہو جاتا ہے. جب تک غسل نہ کر لے اس وقت تک آدمی نہ نماز پڑھ سکتا ہے، نہ قرآن پڑھ سکتا ہے، نہ قرآن کو ہاتھ لگا سکتا ہے، نہ مسجد کے اندر آ سکتا ہے. تو ایسے حقیر پانی کے قطرے سے ہم نے تم کو پیدا کیا ہے. اپنی پیدائش پر غور کرو کہ ایک پانی کا قطرہ تھا، اسی سے ہم نے تم کو پیدا کیا. اور کیسے پیدا کیا؟ فجعلناہ فی قرار مکین، فجعلناہ، ہم نے اس قطرے کو رکھا فی قرار مکین، ایک محفوظ ٹھہرنے کی جگہ میں، یعنی رحم مادر کے اندر، وہاں اس کو ڈالا گیا. اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے دونوں کو، پچھلی صورت میں ہم پڑھ چکے، دونوں قطروں کو ملا دیا. ملانے کے بعد 40 دن تک تو وہ قطرے کی شکل میں، پانی کی شکل میں رہتا ہے. اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ اس کو خون کی شکل دے دیتے ہیں، جمع ہوا خون لوتھڑا جیسا بن جاتا ہے. پھر اللہ اس میں ہڈیاں بناتے ہیں، پھر اس کے اوپر گوشت چڑھا دیتے ہیں، اور پھر اس میں روح ڈالی جاتی ہے، اور اس کے بعد پھر کامل اور مکمل انسان بنا کر اللہ دنیا کے اندر ہمیں لے آتا ہے. فجعلناہ فی قرار مکین، تو ہم نے اس کو رکھا فی قرار مکین، ایک محفوظ ٹھہرنے کی جگہ میں. الی قدر معلوم، ایک مقررہ مدت تک. فقدرنا، تو ہم نے اندازہ لگایا ہر ایک چیز کا، تمام اعضاء اس کے اندازے کے ساتھ بنائے ہیں، بالکل برابر برابر بنائے ہیں. فنعم القادرون، تو ہم بہترین اندازہ لگانے والے ہیں. اپنی پیدائش پر غور و فکر کر لو کہ کتنے خوبصورت انداز میں اللہ نے تم کو بنایا ہے، اور بنایا بھی کہاں؟ رحم مادر کے اندر. هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، وہی اللہ ہے جو تمہاری شکلیں اور صورتیں بناتا ہے رحم مادر کے اندر. یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات ثلاث، وہ تمہیں بناتا ہے، پیدا کرتا ہے تمہاری ماؤں کے پیٹوں کے اندر 3 اندھیریوں کے اندر، تدریجاً آہستہ آہستہ وہاں پر بناتا ہے. فنعم القادرون، تو ہم بہترین اندازہ لگانے والے ہیں. اب انسان کی پیدائش کا تذکرہ کیا، اس کے بعد اس مضمون کو ختم کیا. پھر ویل یومئذ للمکذبین، خرابی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے. اس طرح ایک ایک مضمون بیان کیا جا رہا ہے اور اس کے آخر میں ہمیں متنبہ کیا جا رہا ہے. خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی قسمیں کھا کر اس بات کو مؤکد کر کے بیان کر رہے ہیں کہ لوگوں تمہیں مرنا ہے، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے، اور زندہ ہو کر
پھر تم سے تمہاری زندگی کے ایک ایک لمحے کا حساب لیا جائے گا، پوچھا جائے گا۔ اس لیے اپنے وقت کو ضائع نہ کرو، اپنے وقت کو کارآمد بناؤ، اس پروردگار کو راضی کرنے میں لگ جاؤ۔ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اپنے رب کی بخشش اور مغفرت کو حاصل کرنے کے لیے دوڑ لگاؤ، ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کرو۔ اللہ سے دعا کریں اللہ ہمیں اپنی کتاب کی سمجھ اور فہم عطا فرمائے، اللہ اس کے مطابق عمل کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہر قسم کی برائی سے، بے حیائی سے، گمراہی سے، بے دینی سے ہماری اور ہماری نسل